جو آپ کو اندر سے کھائی جا رہی ہے، آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ دور ہو جائے تو مجھے جو ہے وہ سکون نصیب ہو جائے گا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری راتوں کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کیا ہوتا ہے وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ مشکل جاتی ہے تو کچھ اور آ جاتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پہلے والا جو مسئلہ ہے وہ اس کے مقابلے میں آسان تھا۔ ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اگر مشکلات ختم ہو سکتی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اتنے طویل عرصے تک نہ رہتی، بہت جلدی ختم ہو جاتی۔ کیونکہ ہم مومن ہیں تو ہمیں مسائل نہیں آنے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو مریم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش سے نہ گزرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوتی۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب تھے، تو کیا لکھا ہوا ان کی زندگی کے متعلق؟ مسئلے ہی مسئلے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اتنے محبوب نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی بچپن ہی سے مشکلات کا شکار تھی۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ مکمل طور پر اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، جب مشکل کے دوران ہر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، اپنا رشتہ اس سے قائم رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں بھولا، تو وہ کیا عطا کرتا ہے آپ کو آپ کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر مالی حالات ہیں تو مال آ جائے گا، صحت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، اچھی سے اچھی چیز ہدایت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا، پھر چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت ہے مگر ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ ان کے پاس ہر وہ شے ہوتی ہے جس کی وہ آپ تمنا کرتے ہو، مگر پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے، اور ہم ان کو دیکھ کر، ان کی مال و دولت دیکھ کر سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ویسی زندگی چاہیے، مجھے بھی یہ سب چاہیے۔ اس کے برعکس اگر آپ اللہ پہ توکل کریں تو آپ کو وہ عطا کرے گا جو پیسے اور شہرت بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہی مشکلات ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہمیں بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہدایت دینے کا۔ اگر ہم ان حالات کو اس کی طرف بڑھنے میں استعمال کرتے ہیں نا تو ان مشکلوں کے ذریعے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، چاہے ہمیں قرآن اتنا زیادہ نہ آتا ہو۔ اگر ہم ان حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا بہترین کارساز، تو اس سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں یہ حالات میرے لیے بہترین ہیں، مجھے ہدایت دے، مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے رجوع کر کے اسے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے گاڑی مانگیں یا گھر مانگیں یا کوئی بھی شے، ممکن ہے اللہ آپ کو وہ نہ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ پر اگر آپ اس سے ہدایت مانگیں گے نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نہ دے، اور جب آپ کو ہدایت مل جائے گی نا تو آپ کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، ہر مسئلہ آپ کا جو ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔